وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. کریماں ببخشائے بر حال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا. ندار میں غیر از تو فریاد رس تو ہی آشیاں را خطا بخش بس. نگہدار مارا زرائے خطا خطا در گزارو ثوابم نما. زباں تا بود در دہاں جائے گیر صلائے محمد بود دل پذیر. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام واجب القدر معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر امت محمدیہ کو اعتدال والی امت قرار دیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یعنی ایسی اعتدال والی امت ہے کہ جو پہلے والے لوگوں کے لیے گواہ بنے گی. جتنی بھی امتیں پہلے گزر چکی ہیں، اللہ کریم نے اس امت کو، حضور کی امت کو، یعنی ہمیں گزرے ہوئے لوگوں پر گواہ بنایا ہے، اعتدال والا بنایا ہے. ہم گزرے ہوئے لوگوں پر گواہ ہوں گے اور جو نبی اور رسول ہوں گے وہ ہم پر گواہ ہوں گے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کہ اے امت وسط، اے اعتدال والی درمیانی امت، تم لوگوں پر گواہ ہو جانا اور جتنے بھی رسول ہیں وہ تم پر گواہ ہو جائیں گے. تو پتہ چل گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ امت اعتدال والی امت ہے. آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا میانہ روی پر، اعتدال پسندی پر. اور جو لوگ بے اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں اور فضول خرچی میں لگ جاتے ہیں، اللہ کریم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے، کیسے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اور زندگی کے معاملات میں، وہ چاہے اعمال کے معاملات ہوں، وہ چاہے محبت کے معاملات ہوں، چاہے وہ نفرت کے معاملات ہوں، یا چاہے وہ خرچ کرنے کے معاملات ہوں، کہاں کہاں انسان کو اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک کیا کہتا ہے، ہمیں اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارنی چاہیے. سامعین محترم، اسلام خود ایک اعتدال پسند ہے. وہ چاہے
عبادت کے معاملات ہوں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، چاہے وہ اخلاق اور آداب کے معاملات ہوں، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آپ لے لیں، ہر ایک معاملات کے اندر اعتدال پسندی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ اسلام نہ تو افراط کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ پہلے سمجھنا پڑے گا کہ افراط و تفریط کہتے کس کو ہے؟ اعتدال کہتے ہیں درمیانی راستے کو، میانہ روی کو۔ افراط کہتے ہیں کہ کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا۔ تفریط کہتے ہیں کہ جو راستہ، جو حد آپ کو دی گئی تھی اس سے کم کر دینا۔ یعنی افراط حد سے بڑھ جانا، تفریط اس سے کم کر دینا، اس کو کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا، یعنی غلو اتنا کر دینا کہ تمہیں حدیں توڑنی پڑ جائیں، اور گھٹا اتنا دینا کہ تم اپنے ٹارگٹ تک پہنچ نہ سکو۔ اس کو بولتے ہیں افراط اور تفریط کا شکار ہو جانا۔ لیکن اسلام جو ہے وہ افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تم درمیانی راستہ اختیار کرو۔ جو تمہیں دین نے راستہ دیا، جو تمہیں اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، اگر اس کے مطابق چلو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ یعنی جو کل بات ہے، وہ کہتے ہیں 100 باتوں کی ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر شریعت کے مطابق چلیں گے تو یہ اعتدال والا راستہ ہوگا، اور اگر شریعت سے ہٹ جائیں گے تو یہ بے اعتدالی والا، یعنی یہ اسراف والا راستہ ہوگا۔ بس اتنی بات ہے کہ شریعت کے مطابق چلنے کو اعتدال کا راستہ قرار دیا گیا ہے، اور شریعت سے ہٹ جائیں گے دنیا کے کسی بھی معاملات میں یا عبادت کے معاملات میں تو یہ اسراف اور بے اعتدالی کا راستہ ہوگا، تو جو گناہ ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اعتدال کس کو بولتے ہیں، افراط اور تفریط کس کو بولتے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ہم اپنے اعمال کے اندر افراط اور تفریط کا شکار کیسے ہوتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا فرائض کی، واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہاں پر ہم افراط کا شکار کہاں ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کس چیز میں کہاں کمی کرنی چاہیے، کس چیز کو زیادہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہمیں رب کریم نے فرمایا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رب کریم کو اعمال میں سب سے زیادہ عمل جو بندے کا پسند ہے وہ یہ ہے کہ فرض کو پورا کرنا اور حرام سے بچنا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو پورا کرنا، اور جو چیزیں اللہ کریم نے حرام کی ہیں ان چیزوں سے بچ جانے کا نام جو ہے یہ اعتدال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ آج کل کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم فرائض سے غفلت برتتے ہیں، نوافل اور مستحب کو ہم بڑے اچھے طریقے سے ادا کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دوں گا کہ کہاں پر انسان فرضوں کو پیچھے کر دیتا ہے اور نفل کو اور مستحب کو جو ہے وہ آگے لے آتا ہے۔ اب فرض کیا ہے، یہ پورا کرنا ضروری ہے۔ فرض اگر نہیں پورا کریں گے تو گناہ بھی ہوگا، اس کے اوپر عذاب بھی ہو سکتا ہے، بلکہ جیسے قرآن پاک میں آئے اللہ کریم معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، ادروائز گناہ ہوگا اور گناہ کبیرہ ہوگا، اور اس کے اوپر اللہ کریم عذاب بھی انسان کو دے سکتا ہے۔ وہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ اس نے کہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، جو استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرے گا، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اب یہ وعدے آ گئے کہ جو فرض چھوڑ رہے ہیں۔ اب آپ ایک بندے کو دیکھیں کہ جو محفل میں تو پوری رات بیٹھا رہے گا۔ اب محفل کیا ہے، محفل کا منانا کیا ہے، یہ مستحب ہے، اس کو آپ نفلی عبادت کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ فرض یا واجب نہیں کہہ سکتے۔ ایک بندہ فرض میں جو ہے وہ تاخیر کرتا ہے، فرض میں غفلت برت رہا ہے، لیکن محفل میں اس کو بٹھا دو پوری رات بیٹھا رہے گا۔ وہاں پر جو ہے وہ نمازیں جا رہی ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں، رات کو 2 بجے واپس آیا، جی میں وہ فلانے علامہ صاحب کی تقریر سن کر آیا ہوں، 2 بجے آیا بستر پر لیٹا، فجر کی نماز نکل گئی، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں وہ مستحب پورا کرتا رہ گیا، ادھر سے اس کا فرض چھوٹ گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں رب کریم اس بندے کو ثواب دے گا یا عذاب دے گا۔
ایک آپ کے ہم سب کے ذہن کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، کوئی میں مشکل بات نہیں کر رہا، سمجھانے والی بات ہے کہ ایک بندہ پوری رات جو ہے وہ محفل میں بیٹھا رہا، اس نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اپنے مستحب کو پورا کرنے میں بیٹھا رہا ہے کہ جس کا جو ہے وہ قرآن حدیث کے اندر جو ہے وہ نہ وعید آئی ہے، نہ اس کے اوپر جو عذاب آیا ہے کہ اگر وہ محفل میں نہ بھی جاتا تو اس کو گناہ نہیں ملنا تھا، لیکن وہ فرض نماز فجر کی پڑھ لیتا تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، اس کے لیے جنت کی بھی جو ہے بشارت۔ لیکن اللہ کے بندے نے ایسا کیا کہ مستحب پورا کر دیا، فرض چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ وہ صدقہ کرتا رہتا ہے، صدقہ کر لے گا، خیرات کر لے گا، 4 دیگیں پکا دے گا، بھی لوگ دیکھیں ماشاءاللہ بھی اس نے 11ویں پہ 4 دیگیں پکائی ہیں، اس نے فلانی محفل پہ 8 دیگیں پکا دی، لیکن وہی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ بندہ حج پر نہیں جاتا، وہ کہتا ہے جی میں یہاں پر صدقہ خیرات کر دوں گا، میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ جیسے کہ آج کل کے معاملات چل، ایک بندہ 50 لاکھ کی گاڑی اس نے نیچے رکھی ہوئی ہے، 1.5-2 لاکھ کا موبائل اس کے پاس ہے، آئی فون اس نے لیا ہوا ہے، لیکن جب حج کی باری آئے گی وہ کہے گا نہیں میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دوں گا، میں اسی پیسوں کے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دوں گا، میں حج پر نہیں جاتا ہوں۔ وہ بندہ سخت گناہگار ہو۔ پہلے اللہ کا فرض پورا کر، بعد میں تو جو ہے وہ نفل عبادت کر۔ کسی کی بیٹی کی شادی کرانا یہ تیرے لیے صدقہ ہے، حج کرنا تیرے لیے فرض ہے، 8 دیگیں کرنا یہ تیرا صدقہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ تیرے اوپر فرض ہے۔ اب تو نفلی عبادات کو بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے، اب تو فرض چھوڑے جا رہا ہے، تو یہاں پر وہ کیا سوچے گا کہ مجھے ثواب مل جائے گا؟ نہیں، اللہ کریم ثواب نفلوں کا تب دیتا ہے کہ جب وہ فرضوں کی ادائیگی بھی پوری کرتا ہے۔ یہ اپنے دماغوں سے چیز نکال دیں کہ جی میں نے 2 گھنٹے جو ہے محفل میں بیٹھ کر جو ہے نا بہت زیادہ ثواب کما لی ہوگا، میں نمازیں نہ بھی پڑھوں تو کوئی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کا راوی ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہوگا لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا، بات بڑی غور طلب ہے، نماز پڑھتا ہوگا یعنی فرض ایک پورا کرتا ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا، دوسرا فرض چھوڑ دیتا ہوگا، تو اللہ کریم اس کی نمازیں بھی اس کے منہ پر مار دے گا۔ اللہ کریم کو اس کی نمازوں کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی تو ہوا، جب پیارے آقا اس ظاہری دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم اس سال زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم جی زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ وہ بڑے اوکھے سوکھے ہوئے، آگے سے لڑائیاں جھگڑے، جنگ پر بات اتر آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے اگر تمہارے خلاف جنگ بھی کرنی پڑی تو میں جنگ بھی کروں گا، لیکن میں تم سے زکوٰۃ ضرور لوں گا۔ عمر فاروق نے بھی حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ سختی نہ کریں، یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ بھاگ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سخت الفاظ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہے، وہ میں نہیں کہوں گا لیکن وہ کہہ سکتے تھے ایک دوسرے کو۔ فرمایا کہ عمر تم کیا بات کرتے ہو، میں آج زکوٰۃ چھوڑ دوں، کل کوئی اور کھڑا ہو جائے گا کہے گا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، پھر اگلے دن کوئی اور کہے گا جی میں حج نہیں کرتا ہوں، یہ تو اسلام کو مذاق بنا کر رکھ دیں۔ تو اسی وجہ سے سختی آئی فرضوں کے معاملات میں بھی، اگر ایک فرض پورا کر رہے ہو دوسرا نہیں کر رہے ہو، اس کا انکار کر رہے ہو یا تم سرے سے کر ہی نہیں رہے، تو اللہ کریم کو تمہارے ایک فرض کی ادائیگی کی ضرورت نہیں۔ وہ کیا تمہاری نمازوں کا بھوکا ہے؟ وہ کیا تمہارے صدقات کا بھوکا ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے کہ جو میں نے حکم دیا اس کی ادائیگی کی جائے، بس میرے حکم کو مانا جائے۔ اب یہ ہوتی ہے اعمال کے اندر، عبادات کے اندر افراط اور تفریط، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ اعتدال پسندی یہ تھی کہ ایک بندہ فرض نماز پوری کرتا، پھر چاہے پوری رات محفل میں بیٹھا رہے،
صبح فجر کی نماز پڑھ لے اس کو پوری رات کا ثواب مل جائے گا. یہ ہے اعتدال پسند. یہ ہے اعتدال پسندی کہ آپ نے کسی چیز میں غلو بھی نہیں کیا اور آپ نے کسی چیز کو اس کی حد سے نیچے بھی نہیں لایا. یہ عبادات کے اندر اس طریقے سے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. ہر ایک چیز میں میانہ روی ہے، صرف مال خرچ کرنے میں نہیں. مال کے بارے میں ابھی آپ کو آگے بتانے والا ہوں. وہاں پر ہم کہاں تفرید کا شکار ہوتے ہیں. یہ تھی عبادات کے اندر. اب آپ اس بات کو غور سے سمجھ گئے ہوں گے، اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ہمیں عبادات کو ادا کرنا ہوتا ہے. فرضوں کو پہلے پورا کرنا ہے، واجبات کو بعد میں پورا کرنا ہے، پھر اس کے بعد سنت موقدہ، غیر موقدہ، پھر نوافل، پھر مستحبات، پھر یہ چیزیں آتی. جس کو پر سختی کی گئی ہے وہ آپ سب سے پہلے پوری کریں. فرضوں پر سختی ہے تو ادائیگی ہر حال میں ہونی چاہیے، چاہے آپ کا سانس بھی کیوں نہیں اٹکا ہوا ہے، آپ کر سکتے ہیں ادائیگی تو کریں. نماز کے بارے میں کتنا سخت حکم. بھائی اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، اشارے سے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے اعضاء کے اشاروں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. کمال. یعنی نماز کتنی سختی کی گئی، یعنی ہر ایک راستہ دیا گیا بندے کو. بھئی آپ کس طریقے سے اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، آپ کو چھوٹ نہیں ہے. آپ روزوں کے درمیان میں بیمار ہو گئے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، آپ چھوڑ دیں، لیکن ہاں جیسے ٹھیک ہو جاؤ گے فوراً قضا کرو گے اس کی، فوراً قضا کرو گے اس کی. روزے تمہیں معاف نہیں ہوں گے، جیسے تمہاری صحت آ جائے گی تم اس کی قضا کرو گے. چھوڑنا نہیں ہے تمہیں، کیونکہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کا. زکوٰۃ اگر ایک سال میں نہیں دی تو تم اگلے سال میں پچھلی ساری زکوٰتیں ادا کرو گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک سال میں زکوٰۃ نہیں دی تو آپ کہیں گے جی میں نے پچھلے سال تو دی نہیں تھی اب لہٰذا میرے اوپر سے ساقط ہوگی. فرض ساقط نہیں ہوتا. فرض آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی، چاہے قضا کے طور پر کرو. زکوٰۃ آپ کو 5 سال بعد بھی دینی پڑے گی، 5 سال پہلوں والی ساری آپ اکٹھی دے دیں گے، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن آپ ساری زکوٰۃ ادا کریں گے. آپ حج کی طاقت رکھتے تھے، آپ ان دنوں میں نہیں گئے ہیں، جیسے ہی آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، پیسے دے گا، فوراً جا کر حج کریں. فرض ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا پہلے کرنا ضروری ہے. بعد میں آتے ہیں واجبات. واجبات کیا ادائیگی کریں؟ صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کا کرنا آپ کے اوپر ضروری اور واجب ہے. اسی طریقے سے اب یہ بات آ گئی عبادات کے اندر میانہ روی. نمبر 2 پر آتی ہے محبت اور نفرت میں میانہ روی. اسلام ہر ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہے. جامع ترمذی کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے محبوب سے اتنی بھی محبت نہ کرے کہ اگر بعد میں نفرت ہو جائے تو پھر تمہیں پچھتانا پڑے. اور کسی مبغوض سے، یعنی جس سے تم نفرت کرتے ہو، اتنی بھی نفرت نہ کرو کہ اگر بعد میں وہ تمہارا دوست بن جائے پھر تمہیں پریشان ہونا پڑے، پھر تم شرمندہ نہ ہونا پڑے. یعنی اتنی حد سے زیادہ بھی نہ بڑھ جاؤ کہ اگر کہیں وہ معاملات خراب ہو جائیں تو پھر تمہیں جو ہے بہت ہی زیادہ پریشانی ہوگی، ہر وقت پریشان رہو گے. اور جس سے نفرت کرتے ہو اتنی بھی نفرت نہ کرو، کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھو. اگر واپس مڑنا پڑا تو ایک دروازہ کھلا ہوا آپ کو نظر ہونا چاہیے. اگر واپس آنا پڑے تو شرمندہ نہ ہو اس کے سامنے کہ یار میں اس سے شدید نفرت کرتا تھا، میں نے کیا کیا کہا اس کے بارے میں اور آج میرا یہ دوست بن گیا ہے. تو پھر انسان نظریں جھکا کے چلتا ہے. ہر ایک زندگی کے ہر ایک بندے کے ساتھ یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے ضرور ایکسپیریمنٹ ہوئے ہوں گے. ہوا ہوتا انسان کو ہوتا ہے ایکسپیرینس، پھر انسان کو شرمندگی اٹھانا پڑتی. اور یہ بھی ترمذی شریف کے حدیث سے پاک ذکر کیے، کوئی کسی دنیاوی بندے کا قول نہیں بلکہ اللہ کے پیارے حبیب کا قول. دیکھیں نا آپ کس طریقے سے انسانیت کو بتا رہے ہیں، معاشرے میں رہنے کا طریقہ. میانہ روی ہر ایک معاملات میں رکھو. ہوتا کیا ہماری بے اعتدالی کیا ہے؟ کسی سے نفرت کریں گے تو پھر حد سے بڑھ جائیں گے.
کسی سے محبت کریں گے تو حد سے بڑھ جائیں گے، اور جب سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی تو پھر انسان پریشان بھی، شرمندہ بھی، معاملات سارے پھر گڑبڑ۔ تو یہ اسلام جو آپ کو سکھاتا ہے وہ یہ چیز ہے۔ نمبر 3 آ جاتا ہے کہ آپ خرچ کہاں پر کریں، خرچ کیسے کرنا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رب کریم نے فرمایا کہ محبوب ہیں میرے وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اور اسراف نہیں کرتے، جو خرچ کرتے ہیں اور اسراف نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، کہ جو ان کے درمیان میں رہتے ہیں، یعنی نہ بخل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ جو ہے وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، یعنی درمیان میں رہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے۔ پھر آخر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں کہ جس نے بیانہ روی اختیار کی وہ بندہ کبھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا، یعنی کبھی وہ بندہ دیوالیہ نہیں ہوگا، فقیر نہیں ہوگا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، پھر آخر ارشاد فرمایا من اقتصد اغنا اللہ ومن برز افقرہ اللہ ومن تواضع ارفعہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی فقیر نہیں ہونے دیتا کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو فقیر کر دیتا ہے کہ جو زیادہ اسراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلندی عطا کرتا ہے کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے۔ ومن جر قسمہ اللہ، اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ کریم اس بندے کو ذلیل کر دیتا ہے۔ 4 چیزیں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میانہ روی اختیار کرے گا اللہ کریم اسے غنی کر دے گا، جو بندہ اسراف یعنی فضول خرچی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فقیر کر دے گا، جو بندہ عاجزی اختیار کرے گا اللہ کریم اس کو عزت عطا فرمائے گا، اور جو بندہ تکبر کرے گا اللہ کریم اس کو ذلیل کر دے گا۔ آپ نے اگر سیکھنا ہے خرچ کرنے کے بارے میں تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارک دیکھیں۔ آج صبح الحمدللہ میں نے ان کے مزار مبارک کی زیارت کی ہے، میرے دوست علامہ زرغام صاحب وہاں پر لائیو تھے ماشاءاللہ جنت البقیع میں، تو انہوں نے وہاں پر زیارت بھی کروائی، وہاں کھڑے ہو کر دعا بھی کی سب کے لیے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ تو میں ان کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، اگر سیکھنا تو حضرت عثمان غنی سے سیکھیں۔ آپ کا طریقہ کار جنتوں کو خرید رہے ہیں خرچ کر کے۔ ایک دفعہ مخلوق کو پانی کی ضرورت پڑی، میٹھے پانی کی، تو عثمان غنی نے خرچ کر ڈالا۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کو، میرے دوستوں کو، صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت ہے نا، تو میں یہودیوں سے میٹھے پانی کے کنویں خرید کر دیتا ہوں۔ وہاں خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی، بشارت مل گئی جنت کی۔ پھر مسجد کو ضرورت پڑی، اب آپ دیکھیں ایک جگہ مخلوق کو ضرورت ہے تو عثمان غنی نے مخلوق کے لیے خرچ کر دیا، ایک جگہ پر مسجد کو ضرورت ہے، مسجد نبوی کی توسیع کرنی تھی، جگہ لے کر دی، جنت البقیع والی جگہ۔ آج عثمان غنی کی قبر وہاں پر بالکل کونے پر ہے۔ جب بلوائیوں نے آپ کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کیا تو جو جگہ عثمان غنی نے خریدی تھی آپ اس جگہ میں بھی، آپ کو وہاں پر قبر کی جگہ بھی نہ ملی، آج بھی کونے میں ان کی قبر مبارک ہے۔ مسجد نبوی کی جگہ حضرت عثمان غنی نے آگے توسیع والی خرید کر دی۔ تو جب مسجد کو ضرورت پڑی، مسجد کو توسیع کرنے کی باری آئے، مسجد میں کوئی کام کرانے کی باری آئی تو وہاں پر بھی عثمان غنی آگے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں یہ جگہ خرید کر دیتا ہوں، یا رسول اللہ میں مسجد کا کام کرواتا ہوں۔ اللہ کریم نے وہاں پر بھی جنت کی بشارت۔ پھر آقا نے فرمایا کہ عثمان تو نے جنت کو خرید لیا ہے۔ کچھ لوگ جنت کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، عبادات، ریاضات، توبہ، استغفار۔ عثمان غنی نے اپنا پیسہ خرچ کر کے جنت خرید لی۔ تیسری جگہ جہاں پر جہاد میں وہاں پر ضرورت پڑی حضور کے صحابہ کو، مجاہدین کو ضرورت پڑی، جہاد کا سامان کم پڑ رہا ہے تو وہاں پر بھی عثمان غنی پیش رہے، وہاں پر بھی انہوں نے پیسہ خرچ کیا، درہم و دینار دیے،
گھوڑے دیے، اونٹ دیے، سامان دیا، وہاں پر بھی پیارے آقا نے بشارت دے دی عثمان تیرے لیے یہاں پر بھی جنت ہے۔ تو یہ طریقہ ہے خرچ کرنے کا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انسان خرچ کرے، اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے۔ آپ نے حدیث مبارکہ سن لی، جو میانہ روی نہیں کرتا اللہ کریم اس کو فقیر کر دیتا ہے۔ آپ اپنے معاملات میں بھی دیکھیں، آ گیا تو ایسا نہ کہ جیسے آیا فوراً ہی سارا خرچ کر ڈالا، بلکہ دیکھا کہ مجھے اتنی ضرورت ہے تو اتنا خرچ کر دیا۔ ہر ایک کام میں اگر آپ اعتدال اور میانہ روی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ دیکھیے گا جب آپ اللہ کے رسول کے دین کے مطابق چلیں گے تو پھر تو دنیا اور آخرت دونوں سونی خوبصورت ہو جائے گی نا، پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کل ہماری جو معاشی حالت ہے وہ کیوں ہے اس طرح کی؟ ایک بندہ بہت ہی نیچے ہوا ہے، ایک بندہ بہت اوپر چلا گیا۔ جو بہت نیچے ہوا اس کو اپنے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت کہ میرے نبی رحمت نے میرے لیے کیا فرمایا ہے، جو میرے پاس آیا وہ اس کو کس طریقے سے خرچ کروں۔ تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے 3 چیزیں ذکر کی۔ عبادات میں بھی میانہ روی اختیار کریں، اور اپنی محبت اور نفرتوں کے اندر بھی میانہ روی کا مظاہرہ کریں، اور نمبر 3 مال کو خرچ کرنے میں بھی میانہ روی کا مظاہرہ کریں۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو پر غور و فکر کریں گے اور اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ اس کے رسول کے دین کے مطابق کر لیں گے تو پھر سارے معاملات ہی ہمارے ٹھیک ہو جائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ حضور نے بلایا، حدیث پاک آپ سماعت فرما لیں آخری، پھر آقا نے بلایا اور ہمیں بٹھا دیا، جیسے دائرہ لگاتے ہیں نا، دائرے میں بٹھا دیا، اور آپ نے ایک لمبی لکیر کھینچی۔ لمبی لکیر آپ نے ایک جو آپ کے ہاتھ میں ایک جو بھی چیز تھی، چھڑی مبارک تھی، یا جو بھی چھوٹی چیز جو وہ لکھی ہے مفسرین نے کہ چھڑی مبارک تھی، آپ نے اس کے ذریعے جو ہے وہ ایک لکیر کھینچی۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ ھذہ سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ جو میں نے لمبی لائن لکیر لگا دی ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی دین ہے، اسی ڈنڈی کو پر چلتے جاؤ، اسی لائن کو پر چلتے رہو گے، یعنی قرآن پاک جو آپ کے سامنے آ گیا ہے اس کے مطابق چلتے رہو گے، جو صراط مستقیم بتا دیا گیا ہے اسی کے مطابق چلتے رہو گے تو یہ تمہیں تمہاری منزل تک یعنی جنت تک پہنچا دے گا۔ اور آپ نے پھر ساتھ ساتھ کچھ لائنیں اور لگا دی، کوئی ادھر نکل رہی، کوئی ادھر نکل رہی، کوئی ادھر نکل رہی، آپ نے یہ بھی لگا دی ساتھ، اور فرمایا کہ یہ جو لائنیں ادھر نکل رہی ہیں نا، کوئی ادھر جا رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہیں، یہ ہیں شیطانی راستے، یہ ہیں وہ تفرقہ بازی والے راستے کہ تمہیں قدم قدم پر جو ہے وہ بھٹکانے والے لوگ بھی آئیں گے، تمہیں راستے سے بھٹکائیں گے، ہٹا دیں گے اس صراط مستقیم سے۔ ہاں ان راستوں پر جو چلے گا وہ شیطانی راستے پر چلے گا، تمہیں جو میں یہ سیدھا راستہ دے رہا ہوں یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی کے مطابق تم نے زندگی گزار۔ صحابہ کرام کو بتا کر گئے، میانہ روی کا طریقہ بتا کر گئے، بھئی جو دین اسلام آ گیا اس پر عمل کر لو۔ حضور کے صحابی عرض کی یا رسول اللہ میں ایسا کیا کام کروں کہ اللہ کریم مجھ سے راضی ہو جائے اور میں جنت کا مستحق ٹھہروں؟ پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کی استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو، یہ کام کر لو تو تمہیں اللہ کریم جنت کا مستحق بنا دے گا۔ صحابی نے قسم اٹھائی، یا اللہ میں قسم اٹھاتا ہوں جو آپ نے فرما دیا ہے نہ میں اس سے کم کروں گا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، جو یہ کہہ کر گیا ہے اگر اس پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ کریم اس کو جنت کا مستحق بنا دے گا۔ اتنی سی بات، یہی اسلام ہے۔ اگر زیادہ راستے نکالو گے، زیادہ جو ہے سوچو بچار کرو گے اور تفرقہ بازیاں اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات، تو پھر بھٹک جائے گا، پھر بھٹک جائے گا۔ بس یہی میں نے عرض کرنی تھی کہ یہ ان ہر ایک چیز کے اندر جو ہے آپ اگر اعتدال اور میانہ روی کا مظاہرہ کریں گے، افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہوں گے تو اللہ کریم آپ کے لیے دنیا میں بھی آسانی فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ کریم اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ سنتے اللہ۔